अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह खैर। लंदन से गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? जहाँ भी रहें सलामत रहें। ख़ास तौर पे आजकल जो पाकिस्तान पे आफत आई हुई है कुदरती सैलाब की सूरत में, इसने ये सिर्फ ये तबाही हुई है, ये यानी कुदरती आफात हैं, दुनिया के किसी भी मुल्क में आ सकती हैं, लेकिन रद्द-ए-अमल क्या है सोसाइटी का, स्टेट का आज के दौर में? यानी कोई भी सोसाइटी जो है वो कितनी वेल इक्विप्ड है इस तरह की आफात का मुकाबला करने के लिए। और ख़ास तौर पे ऐसा मुल्क जो क्लाइमेट चेंज पे चीख चीख कर पूरी दुनिया बता रही है कि सबसे ज़्यादा हिट पाकिस्तान ने होना है। ग्लेशियर्स की इतनी बड़ी तादाद है वहाँ, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो पिघल रहे हैं। 2008-2009 के सैलाब, मतलब है उसके बाद अगर ये मतलब हमारे यहाँ कोई अवाम का ये मुल्क होता या कौम में किसी को दिलचस्पी होती, तो कोई ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका होता, कोई वाटर रिजर्वायर बनाए होते, कोई डैम बनाए होते। यहाँ हालत ये है कि जो डैम रज़ाक दाऊद को की कंपनी को इमरान खान ने जो 2018 की हुकूमत आने के बाद जो नौशहरा में डैम, वो डैम इतना घटिया और इस कदर यानी नाक़स क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल हुआ था कि वो डैम जो है वो बह गए, नौशहरा जो है वो डूब गया। हम कोई इंतज़ाम नहीं कर सके। यानी लोकल गवर्नमेंट का एक निज़ाम होता है, अगर मज़बूत यहाँ मुकामी हुकूमतें होती तो उन्होंने अपनी मदद आपके तहत अपने ही पैसों से, गवर्नमेंट से कुछ नहीं लेना होता, अपने ही पैसे खुद जनरेट करके वो अपने लिए इस तरह के अजाबों से बचने के लिए को मजबूत शेल्टर बनाते, को रिजर्वायर का यानी इंतज़ाम करते, अपना जो राशन है, अपने जो ढोर डंगर मवेशी हैं उनको रखने के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते, महफूज रखने के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते। अगर कोई मजबूत यानी लोकल गवर्नमेंट होती तो वहाँ पे इस तरह की आफात से बाद कोई ट्रेनिंग होती, शहरियों को ट्रेनिंग दी जाती है। सिविल डिफेंस वैसे तो कहने को मौजूद है, लेकिन जाहिर है कि जो बाकी कारकर्दगी वो यहाँ भी है। कहना पड़ेगा यहाँ पे कि हुकूमत जो भी बहरहाल इस वक्त सियासी पार्टी है, वो शहबाज शरीफ हैं, बिलावल भुट्टो हैं, जो भी हैं, जहाँ जहाँ भी जो भी खिदमत कर रहे हैं, वो जाहिर है कि उनकी तहसीन करनी चाहिए, लेकिन बहुत कम एफर्ट है ये इतनी बड़ी तबाही के मुकाबले में। अल-खिदमत वाले जमात इस्लामी के लोग नज़र आ रहे हैं काम करते हुए, उनको बहुत बहुत ज़ाहिर है कि मुबारकबाद कि वो अपने भाइयों के काम आ रहे हैं। मुझे ये कहना पड़ेगा कि एक ज़ाहिर है कि कालअदम तंजीम लश्कर तैयबा, जिसको अब ज़ाहिर है कि वो बैन है, लेकिन 2008 और 9 के जो सैलाब आए थे उसमें उस तरह यानी वो जो लोग निकले थे लश्कर तैयबा के लोग, उन्होंने बहुत मदद की थी। कश्मीर के वक्त भी उन्होंने बहुत बहुत इफ़ेक्टिव काम किया था, और 2008 और 2009 के जो फ्लड्स थे उसमें भी उनका बहुत इफ़ेक्टिव काम है। हमारे यहाँ एनजीओज़ वगैरह उस तरह के ट्रेंड कोई तंजीम उस तरह की अब नज़र नहीं आ रही काम करती हुई। दूसरी तरफ मामला ये है कि इमरान खान जो है वो मतलब आदमी को नाकाबिले यकीन हो जाता है कि केपी गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट से वो अब उस केपी गवर्नमेंट से तो वो ख़त लिखवा चुका है ऑलरेडी एक IMF को कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से जो आपका ये जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है ये आप जारी ना कीजिए, अगली कर्जे की किस्त हम इसमें पार्टी नहीं है। अच्छा, यही जो है इरादा पंजाब की तरफ से भी बताया जा रहा है। गोके चौधरी परवेज़ इलाही बहुत यानी बहरहाल एडमिनिस्ट्रेटर तो सीजनड है, मेरा ख्याल इस तरह की हरकत करने से पहले 100 दफ़ा सोचेगा, लेकिन पख्तूनख्वा से हुकूमत से वो जा चुका है। अब पीर के रोज़ जो है वो हमें किस्त मिलती है, नहीं मिलती, नो वन नोज़। एक पहले फ्लड इफेक्टेड बैडली हिट इकॉनमी, जो पहले से ही ड्राइड इकॉनमी थी, बैठा हुआ एक यानी भट्टा मईशत का, ऊपर से यह अजाब आ गया है, और इस अजाब को सियासी तौर पर कैश कराने के लिए, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट कराने के लिए जो आदमी सबसे ज़्यादा काम कर रहा है वो पाकिस्तान का साबिक वज़ीर आज़म था। उसने फिर एक फंड रेजिंग का न्यूयॉर्क में एक फंड रेजिंग के शो का, एक गैदरिंग का उसने ऐलान किया है, जो कि अगेन PTI के लिए है, सलाब ज़दगान के लिए। वो ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड। और ये जो रवैया आप देख रहे हैं कि सैलाब आए कोई परवाह नहीं, लोग मरते हैं कोई परवाह नहीं, जलसे करने हैं। पेशावर को तो अब कैंसिल किया, लेकिन जेलम में फिर खान साहब कहते हैं जी हमने तो इनकलाब लेकर आना है। तो इस वक्त भी सियासत खेलना, इस वक्त भी यानी पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट की तरफ ले जाने की फॉर्मल कोशिश करना, ये कोई साजिश नहीं है, ये लिखे हुए खत हैं, छपी हुई खबरें। तो ये अब हम सब के लिए ये देखना, ये जो आप रवैया देख रहे हैं, ये रवैया इससे पहले आपने किसी भी जमहूरी सियासतदान में नहीं देखा। यानी ऐसा नहीं होता कि किसी भी पार्टी का कोई, यानी माजी में हमने जो बहुत राइवलरी देखी है 90s में, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ की देखी है, लेकिन दोनों में से यानी ये इस हद तक को सोच भी नहीं सकता था। उससे पहले पीपल्स पार्टी और जनरल ज़ियाउल हक की राइवलरी है, लेकिन इस तरह के एक्सट्रीम स्टेप्स के पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करा दिया जाए, सिविल वॉर करा दी जाए,
اداروں میں پھوٹ پڑوا دی جائے, جونیئرس کو, ڈسپلن فورس کے جونیئرس کو یہ کہا جائے کہ اپنے سینئرس کے حکم نہ مانو, کھڑے ہو جاؤ, اور پورا ملک سٹیک پہ اس وقت بھی لگا دینا جبکہ لوگ مر رہے ہیں, تو یہ ہمارے لیے بہت اچھا ایک یوں کہیے ثبوت آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ فاشزم کیا ہوتا ہے. فاشزم کیا ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے یعنی, اور یہی آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ پاکستان کی اسٹیٹ جو کہ پریکٹیکلی عمران خان کے موضوع پر آ کر یعنی ایک آپ کہیے کہ جیم ہوتی چلی جا رہی ہے. اسٹیبلشمنٹ کی ڈویژنز وہ جتنی ڈیپ ہیں اس وقت, اور وہ جیم اس نے اسٹیٹ کو, اسٹیٹ کرافٹ کو چلنے سے روک دیا ہے, وہ چلنے نہیں دے رہا آگے. سپریم کورٹ کے اندر واضح دھڑے موجود ہیں, ریاست کی تقسیم ہو چکی ہے اور وہ اس تقسیم کو ہٹ کر رہا ہے اور اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے, ڈیفالٹ کی طرف لے کے جانا چاہ رہا ہے. وہ یہ کہہ چکا ہے کہ ہمیں اتارنے سے تو بہتر تھا کہ ایٹم بم چلا دیتے. وہ ثابت کر رہا ہے ہر روز عمران خان, اسے کو پرواہ نہیں ہے. یہ ہوتا ہے فاشزم. پہلی مرتبہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو یہ یعنی ہماری اسٹیبلشمنٹ کے پاس تو مطلب دیکھیں نا ایکسپیرینس ہے جمہوری سیاسی پارٹیوں کو کچلنے کا, مارنے کا, اور کامیابی سے یہ کام انہوں نے کیا. یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ یہ یعنی وہی پرانا فارمولہ ذوالفقار علی بھٹو, بے نظیر اور نواز شریف والا جو انہوں نے یہاں اپلائی کرنے کی کوشش کی ہے, تو وہ رد عمل میں آپ نے دیکھا کہ وہ کیسی بری کھانی پڑی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو آدمی عمران خان نہ یہ پولیٹیشین ہے, نہ کبھی تھا, اور نہ ہی ڈیموکریسی سے کوئی تعلق ہے اس کا. یہ ایک اسپورٹس مین ہے اور فاشسٹ ہے. سو ہمارے جو روایتی آپ کہیے جمہوری اور سیاسی پارٹیوں کو دبانے کے جو ہتھ کنڈے ہیں اور طریقے ہیں, وہ طریقے جب اس پر اپلائی کیے گئے تو سارے کے سارے الٹے ہو گئے. وہ کھڑا ہو گیا. وہ اب وہاں تک گیا ہے جہاں پہ خود یعنی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے بندے بھی نہیں سوچ سکتے کہ کوئی سویلین یہاں تک جا سکتا ہے. وہ چلا گیا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ وہی گزارش ہے جو میں یعنی 4 مہینے سے کم از کم کیے چلا جا رہا ہوں کہ اس نے اس کو جان لینے اور دینے کا کھیل بنا دیا ہے. اس سیلاب کی آفت میں جو آئی ہوئی ہے وہ اب بھی یعنی کس طرح سے دیکھ رہا. اچھا, سوات میں وہ کلام کے کنارے وہ دریائے آپ نے وہ دیکھا, ہوٹلز بڑے بڑے جس طرح سے تباہ ہوئے اور جس طرح سے وہ گرے ہیں, سیلابی رحلے میں بہہ گئے. اس پہ عقیل یوسف زئی نے بہت اچھا سوال اٹھایا ہے کہ وہ اس وقت کا وہ کمشنر مالاکنڈ ڈویژن کون تھا جس نے ان ہوٹلز کو یہاں پہ تعمیر کی اجازت دینے کے 80 کروڑ روپے وصول کیے تھے. رشوت 80 کروڑ روپے رشوت لے کے اس کمشنر مالاکنڈ ڈویژن نے دریائے سوات کے کنارے ان یعنی امبیکمنٹ پر یعنی اس نے وہ اتنے بڑے اسٹرکچر کھڑے کرنے کی اجازت دے دی جو نہیں دینی چاہیے تھی, اور اس کا نتیجہ دیکھ لیجئے. اب وہ جو سرمایہ دار ہے جس نے 80 کروڑ روپے رشوت دی ہے وہاں پہ بلڈنگ کھڑی کرنے کی, اس کے بعد اس نے بلڈنگ کھڑی کی ہے, وہ سارے پیسے وہ سب کچھ اس کا بہ گیا. اس میں فائدے میں صرف کون ہے؟ وہ کمشنر جس نے 80 کروڑ روپے کی رشوت لی تھی. جس نے وہ بلڈنگ بنائی وہ برباد ہو گیا 80 کروڑ رشوت دے کر. جس نے 80 کروڑ اس تمام سکیم میں ونر کون ہے؟ وہ کمشنر مالاکنڈ ڈویژن جس نے 80 کروڑ روپے ان کی رشوت لگے کھا لی تھی, وہ کہیں ہے. اچھا, لوکل گورنمنٹ اور مقامی حکومتوں کا نہ ہونے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ فلڈ ریلیف کی جتنی بھی اس طرح کی آفتیں آئیں گی تو جو لامحالہ جو بوجھ ہے وہ سرکاری مشین پہ پڑے گا. وہی اسسٹنٹ کمشنر, وہی ڈپٹی کمشنر, وہی کمشنر. یہ لوگ کسی کو جواب دہ نہیں ہیں, نہ ان کو کسی, ان کی پوسٹنگز ہوتی ہیں, گارنٹیڈ جابز ہیں ان کی. تو لوگوں نے کیا بگاڑنا؟ اب یہ مطلب ہے اگر یہ کام کرتے ہیں تو ان کی سویٹ ویل ہے, اگر یہ ملنے والی امداد میں خردبرد کر کے پیسہ کھا جاتے ہیں تو ان کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا. دیکھیں نا, ایک آدمی سرگودا سے تعلق رکھنے والا وہ اپنا ذمہ داریاں انجام دے رہا ہے بلوچستان میں, سندھ میں بطور ڈپٹی کمشنر یا کمشنر. ایک آدمی گجرانوالہ کا جو فرائض انجام دے رہا ہے پختونخوا میں. ایک آدمی مثال کے طور پہ سندھ کا ہے, وہ کہیں پنجاب میں, یا بلوچستان کا کہیں پنجاب میں یا پختونخوا میں. تو ان لوگوں کو تو کوئی نہ تعلق ہے. یہ تو پوسٹنگز ٹرانسفرز ان کی تو زندگی بھر کا حصہ ہوتا ہے. ان کو کسی بھی علاقے کے جو لوگ ہیں وہ ان کا اپنا نہیں ہوتا. کوئی لوگ ان کے اپنے نہیں ہیں. ان کی کسی پوسٹنگ میں کوئی علاقہ ان کا آبائی نہیں ہے. ان کو کسی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. مشینوں کی طرح یہ کام کریں گے, باقی ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا ان لوگوں سے. لوکل گورنمنٹ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ لوکل گورنمنٹ جو اپنے وسائل خود جنریٹ کرتی ہے وہ پھر وہ وہیں کے لوگ ہیں, انہیں وہیں جینا مرنا ہے, تو وہ اپنے بچاؤ کے لیے کوئی بندوبست کرتے ہیں. لیکن نہ ہمارے پاس لوکل گورنمنٹ کا کوئی نظام ہے, نہ ہمارے پاس اس طرح کی کلیمٹیز سے بچنے کے لیے. حالانکہ 2004 کا زلزلہ, حالانکہ 2008-9 کے فلڈز, حالانکہ کلائمیٹ گلوبل وارمنگ کے سارے ایفیکٹ سب کو معلوم ہے, سب کو معلوم ہے, لیکن کچھ نہیں ہوا. اب بین الاقوامی امداد آئے گی, اس میں بھی خرد برد کی خبریں آ جائیں گی کہ اتنا پیسہ اس نے کھا لیا, اتنا پیسہ اس نے کھا لیا.
بنیادی طور پر ایک دفعہ پھر اس آفت نے ثابت کیا ہے کہ قدرتی آفات تو دنیا کے ہر ملک میں آتی ہیں، لیکن ہمارے آفات جو ہمارے پہلے یعنی اس سے پہلے جو آفات ہم پر آئیں، نہ ہم نے ان آفات سے کوئی سبق سیکھا، ورنہ آج تباہی کا یہ عالم نہ ہوتا۔ اور میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں ساری تاریخ دیکھنے کے بعد پاکستان کی ایک طالب علم کی حیثیت سے کہ یہ فلڈز بھی آ کے چلے جائیں گے، بے پناہ تباہی ہو چکی ہے اور ہو جائے گی، لیکن پریپریشن آئندہ کی آفت سے بچنے کے لیے کچھ نہیں ہوگی، زیرو، کچھ نہیں ہوگا۔ دوبارہ سے یہ لوگ جو ہے وہ اپنی مدد آپ کے تحت آباد ہوں گے اور اسی طرح سے قدرت کے رحم و کرم پر ہوں گے جس طرح سے وہ یعنی آج کے سیلاب، یعنی چند برس بعد پھر اس طرح سیلاب آ جائے گا، یہ پھر بہہ جائیں گے۔ ان کی مستقل کہیے کہ سٹریم لائن کرنا، کو واٹر ریزروائر بنانا، کو ڈیم بنانا، یعنی چینلائز کرنا، وہ نہیں ہو پائے گا، نہیں ہو پائے گا۔ چلیے، بہرحال پھر بھی ہم دعا یہی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی یہ جو آفتیں ہیں ان آفتوں سے نکالے۔ بہت مظلوم لوگ ہیں، بڑی بری ہو رہی ہے لوگوں کے ساتھ، بڑی بری ہو رہی ہے بے گناہوں کے ساتھ، بیچاروں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ زندگی کی سختیاں، قدرتی آفت کی سختیاں ان پر کم کرے، اور پھر اس طرح کے یہ جو پھنکارتے ہوئے مولوی طارق جمیل کی یعنی یہ پھنکارتے ہوئے مولوی جو ان مصیبت میں پھنسے ہوئے لوگوں کو اوپر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہارے گناہوں کی سزا ہے، یہ تمہارے گناہوں کی سزا ہے، تم مر رہے ہو، یہ تمہارے گناہوں کی سزا ہے۔ حکمران کی کوئی غلطی نہیں ہے کہ اس نے تمہارے لیے ریزروائر نہیں بنائے، حکمران کی کوئی غلطی نہیں ہے، اس کی طرف مت دیکھنا، تمہاری غلطی ہے۔ ایک ٹویٹ میں نے بھی کیا، بہت اچھی بات کسی نے کہی کہ جس کو آپ یہ کہتے ہیں قدرتی آفت، جس کو آپ کہتے ہیں عذاب، جس کو آپ کہتے ہیں آزمائش، گورے اسی چیز کو مس مینجمنٹ کہتے ہیں۔ بس یہ مس مینجمنٹ ہے، یہ مس مینجمنٹ ہے، بجائے اس کو ہم عذاب سمجھیں، بجائے اس کو یہ امتحان ہے، اس امتحان میں ہمیشہ ہم فیل ہوئے ہیں، اس میں بھی فیل ہوں گے اور آئندہ بھی فیل ہی ہوتے چلے جائیں گے جب تک ہم کو مضبوط کوئی جمہوریت، کوئی عوامی حکومت یا کوئی ماشاء اللہ کی ہی حکومت کوئی ایک تو ہو۔ یہاں پہ تو ہے ہی کچھ نہیں، نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے۔ اچھا جی، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مشکلیں آسان کریں، متاثرین پر آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان، اس کے ہمسائے، ساری دنیا کو شاد اور آباد رکھے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔